نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز آیت نمبر 191 سے ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ دراصل لفظ فتنہ قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک معنی ظلم اور تشدد کے بھی ہیں، اور شاید یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد روا رکھا ہوا تھا، لہٰذا بظاہر یہاں مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں بلکہ بہت برا فعل ہے، لیکن فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت برائی ہے، اور جہاں فتنے کا سدباب قتل کے بغیر ممکن نہ ہو وہاں قتل کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، جیسا کہ یہاں فرمایا گیا ہے وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو۔ اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ چونکہ کافروں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے بے دخل کیا تھا اور اب بھی تمہارے ساتھ قتل پر آمادہ ہیں، تو تمہیں دوران جہاد ان سے لڑنے، انہیں قتل کرنے اور انہیں مکہ مکرمہ سے نکالنے کی اجازت ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول نہ کرنے والوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ فتنہ برپا کرنے والے ہیں اور ان کا فتنہ ان کو قتل کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ لہٰذا یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ کافروں کو قتل کرنے میں ہی لگے رہو، امن ہو یا جنگ ہو، صلح ہو یا لڑائی، ہر حال میں انہیں قتل کرو، بلکہ یہاں تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف دوران جہاد قتل کرنے کا انہیں حکم ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو کہ اسلام کے دشمن ہیں اس طرح کی آیات سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا جہاں سے آپ کو کوئی ایسی بات سننے کو ملے جو کہ آپ کے دل و دماغ کو اسلام سے متنفر کر پائے تو وہاں سے دور رہیں، ایسے لوگوں کی مکاریوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ قرآن کو اس کے اصل معنی میں سمجھا جائے بجائے کہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر فرمایا گیا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو۔ مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کے ارد گرد کئی کلومیٹر کا علاقہ حرم کہلاتا ہے۔ حرم کی حدود میں مسلمانوں کو لڑنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف تھا، لیکن اگر کفار ہی وہاں مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کر دیں تو انہیں جواب دینے کے لیے وہاں پر ان سے لڑنا ضروری ہے، اور انہیں قتل کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ آیت نمبر 192 میں ارشاد ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی مسلمانوں کو یہ اجازت تو دی گئی ہے کہ اگر کفار جنگ کی ابتدا کریں تو ان سے لڑا جائے، اور یہاں تک کہ اگر قتل کرنے کی نوبت بھی آئے تو ان کو قتل کرنے کی اجازت بھی دی گئی، لیکن پھر یہ بھی ساتھ میں سمجھا دیا گیا کہ البتہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا کہ اسلام تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 193 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تب بھی جزیے کے ذریعے اسلامی حکومت کے قوانین کی اطاعت کر کے اپنے مذہب پر قائم رہا جا سکتا ہے، لیکن جزیرہ عرب کا حکم مختلف ہے، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست بھیجا گیا، اور جہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی براہ راست سنی۔ ایسے لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں انہیں عذاب عام کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عذاب عام موقوف فرما دیا گیا تھا، لیکن یہ حکم دیا گیا تھا کہ عرب میں کوئی کافر مستقل شہری حیثیت نہیں رکھ سکتا۔ یہاں اس کے لیے 3 ہی راستے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ یا تو اسلام لے آئے، نمبر 2 یا وہ عرب ملک سے باہر چلا جائے، نمبر 3 یا وہ جنگ میں قتل ہو جائے۔ آیت میں جو فرمایا گیا حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ عرب کے کافروں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان سے تب تک لڑو کہ ان کا فتنہ یعنی شرک ختم ہو جائے اور ان کا دین بھی دین اسلام ہو جائے اور سرزمین عرب پر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہو جائے۔ لہٰذا اگر وہ کفر اور باطل پرستی سے باز آ جاتے ہیں تو پھر ان پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 194، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص مہینے کی حرمت پامال کر کے تم سے لڑائی کرے تو تم بھی اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ مسلمانوں کو چونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا نہایت بھاری لگ رہا تھا، اس لیے ان کی مزید تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور یہ اجازت کفار کی طرف سے حرمت پامال کرنے کی وجہ سے دی گئی تھی۔ انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، لہٰذا اب اگر تم ان سے لڑتے ہو اور ان کا خون بہاتے ہو تو یہ حرم اور ماہ حرام کی بے حرمتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے ساتھ ہوگا، اور یہ سب لڑائی اصل میں حرمتوں کا بدلہ ہی ہوگا، یعنی کافروں کا حرمت والے مہینے میں فتنہ اور فساد کرنا حرمتوں کو پامال کرنا ہے، اور تمہارا جواب دینا اصل میں حرمتوں کا بدلہ لینا ہے، نہ کہ ان حرمتوں کو پامال کرنا۔ یوں سمجھ لیں کہ ڈاکو کی گولی کے جواب میں اگر پولیس کی گولی چلے تو پولیس کو مجرم نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے فعل کو حفاظت اور ذمہ داری کہا جائے گا۔ اسی طرح قاتل کے قتل کو زیادتی نہیں کہیں گے بلکہ اسے قصاص کہا جائے گا۔ فمن اعتدى علیکم، تو جو تم پر زیادتی کرے۔ کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے۔ شروع اسلام میں دن رات صبح شام ہر وقت مسلمانوں کو ستانے میں لگے رہے۔ کسی کو شہید کیا، کسی کو تپتی ریت پر گھسیٹا، کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی کو کوڑے مارے، کسی کا راہ چلتے مذاق اڑایا۔ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ہجرت کرنے پر بھی مجبور کر دیا، ان کے کاروبار تک ختم کر دیے، انہیں ان کے رشتہ داروں سے بھی جدا کر دیا۔ ان تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھیں۔ اب جب کہ مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں اپنے جذبہ انتقام کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے اور بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم پر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں تمہیں ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو دیا جا رہا ہے، لیکن تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی، اس سے زائد کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا بدلہ لینے میں بھی تقوی اور خوف خدا کو پیش نظر رکھو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اسی کو نصیب ہوگا جو ہر حال میں تقوی اختیار کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا حسین تعلیم دی ہے اور کس قدر پاکیزہ تربیت کی ہے کہ جس وقت جذبات عروج پر ہوں، جذبہ انتقام جوش مار رہا ہو، دشمن قبضے میں آنے والا ہی ہو اور غلبہ حاصل ہونے والا ہو، اس وقت بھی تقوی کا اور عدل و انصاف کا درس دیا جا رہا ہے اور زیادتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیا روئے زمین پر کوئی دوسرا ایسا دین ہے یا کوئی دوسرا ایسا قانون ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح کے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کا درس دیتا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے دین اسلام کی ہی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں مضبوطی اور استقامت عطا فرمائے اور دین اسلام پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔